اور نیتن یاہو کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ختم کیوں نہیں ہو رہی. تو نیتن یاہو ایران کے خلاف دوبارہ جنگ چاہتا ہے اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے. اور اس شیطان نے، اس ابلیس نے پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے انڈیا اور افغان طالبان کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کے شیطانی منصوبے کو نئے سرے سے منظم کرنا شروع کر دیا. اب بی ایل اے کے کارندے جتھے بنا کر آبادیوں اور چیک پوسٹوں پہ حملہ کر رہے ہیں، دن دہاڑے بینک نظر آتش کر رہے ہیں، سرکاری اہلکاروں سے بھتے وصول کر رہے ہیں. اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ کرنسی لانچ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جو بلوچستان کے ساتھ افغانستان میں بھی قابل قبول ہوگی. تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بی ایل اے کی یہ مٹھی بھر کارندے اچانک سے اتنے طاقتور کیسے ہو گئے؟ اصل میں بھارت، افغان طالبان اور اسرائیل ان کے پیچھے ہیں، اور اسرائیل مالی، عسکری اور ٹیکنیکل معاونت کر رہا ہے. بھارت منصوبہ بندی کرتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے. افغان طالبان اپنی سرزمین اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے مئی میں کوئٹہ میں مسافر ٹرین کے قریب ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا. اسی دھماکے کے فوراً بعد سی آئی اے کے ایک سابق اینالسٹ لیری جانسن نے انکشاف کیا تھا کہ بی ایل اے نے یہ دھماکہ اسرائیل کی مدد سے کیا. تب سوال یہ ہے کہ اسرائیل بی ایل اے کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ لیری جانسن نے ہی انکشاف نہیں کیا تھا، بلکہ اسرائیل کو پاکستان پہ غصہ اس لیے کیونکہ پاکستان نے اس کے عزائم پورے نہیں ہونے دیے اور ایران کے ساتھ جنگ بند کرا دی. دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بلوچستان کی اسٹریٹجک حیثیت اسرائیل کے لیے بہت اہم ہو گئی ہے. وہ بلوچستان میں موجود بی ایل اے کو ایران میں لانچ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح بھارت کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لانچ کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح بھارت نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو لانچ کیا. آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی یوں ہی تو اچانک متحرک نہیں ہوتی ہے. لندن، پیرس، واشنگٹن اور جنیوا میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں اسے تو یہی ٹروئکا منظم کر رہی ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان حالات سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے، امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی بند کر دے؟ تو میرا جواب ہے کہ نہیں. اس کی وجہ جذبات نہیں ہے بلکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، جغرافیہ، قومی مفادات ہیں. اور پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ اگر گزشتہ کئی دہائیوں کی نظر ڈالیں تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ مسلم دنیا اور مغربی ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرے، نہ کہ کسی ایک فریق کا مستقل حصہ بن جائے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ اور ایران دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات برقرار رکھے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی شراکت داری ہے، امریکہ کے ساتھ بھی سفارتی رابطے ہیں، وہ منقطع نہیں ہیں ہمارے. تو آج اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے محدود ہیں تو ایسے میں پاکستان جیسے ممالک کی اہمیت خود بخود بڑھ جاتی ہے.